السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ بیمار بھی ہوں، تھوڑا بہت، زیادہ نہیں۔ ساتھ سہولتیں رعایتیں خدا نے بہت دی ہوئی ہیں، تو بیمار کچھ جیسے اس کے لیے رعایتیں ہوتی ہیں، گنجائش ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں طریقے سے بولتے ہیں، بول بال کے اپنا جیسے ان کا نظام ہے چلا جاتے ہیں۔ لیکن بیمار کو وجوہات کی وجہ سے بنیادی چیزیں تو نہیں چھوڑتا، لیکن باقی ترتیب میں جیسے آگے پیچھے ہو جاتا ہے مسئلہ۔ میں نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، نماز کے بعد یہ ہوتا ہے، اور ہم کو پتہ ہے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم چل نہیں سکتے، ایسا عذر بھی ہے، بیماری بھی ہے، تو انسان بتا بھی نہیں سکتا، تو مختصر بول دیتے ہیں کہ بیچ میں آ جاتے ہیں ہر ادھر ادھر سے بھی، وہ اچھی نیت سے نہیں آتے ہیں، وہ سی آئی ڈی کرنے آتے ہیں، تو ہماری سی آئی ڈی کر کے خدا تمہاری سی آئی ڈی کرے گا، چلو ایسے ہی سے پھر باہر جا کے ادھوری باتیں پھیلاتے ہیں، مکمل توڑ مروڑ کے۔ ہاں یہ بہت ظلم ہے، اور جو سنتے ہیں وہ بھی ناقص عقل ہوتے ہیں۔ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، جو کچھ سنے کہنا شروع کر دے، تحقیق نہ کرے، تحقیق کرنی چاہیے۔ اس نے ایسی توڑ مروڑ کے بول دیا، حسد بھی تھا، مولوی ٹائپ بھی ہوں گے بیچ میں، اور دوسرے سن کے اس کو اور ہوا دی توڑ مروڑ، تو یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی، تو ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس لیے عربی زبان میں مقولہ ہے من راقب الناس مات ہما، جو لوگوں کا خیال کرتا ہے غم سے مرتا ہے۔ تم نے اپنی نیت میں دل میں ٹھیک کیا ہے، بس چلے چلو، لوگوں کو نہیں کہ یہ بھی راضی ہو جائے، وہ بھی راضی ہو جائے، یہ نہ بولے، کوئی تنقید نہ کرے، اس سے جان نہیں چھوٹتی۔ جب خدا کو نہیں چھوڑتے تو دوسرے کو چھوڑیں گے؟ نبیوں کو چھوڑا انہوں نے، تو شیخ امین کو کہاں چھوڑیں گے؟ حالانکہ شیخ امین کے پاس ایسی باتیں ہیں جس وقت ساری کائنات میں کسی کے پاس یہ مسئلہ یعنی حقیقت ہے نہیں ہے۔ اگر میں کہوں نہیں ہے، بھائی کہیں، تو یہ مضبوط بات نہیں ہے۔ اگر آقا جی کہیں نہیں ہے پھر حقیقت ہے۔ ہاں اب ادھر سے سمجھو، اگر آقا جی کہیں تو پھر ختم، پھر بات نہیں کرنی آگے۔ تو جو اس وقت یہاں چیزیں ساری کائنات میں نہیں ہیں، اور یہ میں نے نہیں کہہ رہا ہوں، جن کے لیے کائنات بن رہی ہے یہ وہ کہتے ہیں، یہ ساری کائنات ان کی ہے، جو فرماتے ہیں خدا کے بعد، ایسے نبی جی کہتے ہیں کہ خدا کے بعد سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، تو تم لیڈروں فیڈروں کے پیچھے خوار ہو رہے ہو، اور آقا جی تمہارے پاس موجود ہے جیسے صحابہ میں تھے۔ نیت اور دل ٹھیک کر لو، دل ان کو دے دو کہ تم آج سے مرضی مصطفیٰ پہ چلو گے اور ان کے غلام بنو گے، اور وظیفے نہیں چھوڑو گے، لیکن وظیفے میں ان کا دخل، یہ میرے نہیں ہیں، ان کے وظیفے ہیں۔ وظیفے میں فرق ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ میں فرق ہوتا ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ، وہ بھی درود میں فرق ہوتا ہے، لیکن جس میں رسول اللہ دخل دیں اس میں درود شریف کا مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مسئلہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ استغفر ان کے دخل سے، ان کی نظر سے، ان کی زبان کے اثر سے، ان کی اجازت سے۔ ہاں تو وظیفوں کی قدر کریں۔ ہاں یہ جو وظیفے تھوڑے سے ملتے ہیں، 8 نمبر کافی، یہ ربط ہے تمہارے اور حضرت محمد مصطفیٰ کے درمیان میں، اور اس کو ناغا کیا تم نے، بہت بڑی ناشکری کیا، تمہارے ہاتھ سے بہت کچھ رحمت نکل گئی دنیا آخرت کی۔ ہاں یہ 8 نمبر کافی میں ان کا دخل ہے، جس وقت سارے کائنات میں نہیں ہے، انہی کی بات ہے کہ سارے کائنات میں اس وقت نہیں ہے، تو پھر تم کو کیا چاہیے؟ ایک سفیر خود بنتا ہے، یہ خود نہیں بنتا، انہوں نے بنا کے رکھا، اختیارات دیے اللہ، تو وہ مسئلہ امتیاز کا ہو جاتا ہے۔ استخارے کرو، تمہارے پاس حساب کتاب والے پیر ہیں، دوسرے ہیں، نجومی مجومی ہوں گے، بھٹکے ہوئے،
ان کو بولو حساب لگاؤ، یہ ایسی باتیں کرتا ہے، یہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے. اسی امانت ہوتی. پہلے میں کچھ جھجکتا تھا بولنے میں، کچھ ایسی بات نہ کہوں جو اپنی طرف سے ہو. تو ان سے اجازت کھل کے مل گئی ہے، تب تھوڑا کھل کے بولتا ہوں. پھر بھی احتیاط کرتا ہوں کہ ایسے لفظ نہ بول دوں جو انہوں نے نہیں کہے ہیں. ہاں، ایسے لفظ نہ بول دوں. تو یہ ان کا کرم ہے، رحمت ہے. ایک دفعہ ان کا کہنا کافی ہوتا ہے. 3 دن تک متواتر، ہاں جی، سلسلے میں کسی پر جلوہ گر ہوتے رہے. 3 دن متواتر. اور کہتے رہے شیخ امین کو کہو، محمد کے امین کو، کہ ڈٹ کے کہے مجھے آقا نے بٹھایا. 3 دن تک متواتر. آقا جی، تو یہ جس پر کچھ کرم ہے، ایسی نعمت کس کے پاس نہیں ہے، تو ان سے پوچھ لے.